زمانہ جاہلیت میں ماہ سفر۔ اسلام سے پہلے جہاں جزیرۃ العرب جہالت کی تاریخیوں میں ڈوبا ہوا تھا، وہاں گناہوں کی بھرمار کے ساتھ ساتھ ان کی عادات و رسوم اور عقائد میں بھی ہر قسم کا بگاڑ پیدا ہو چلا تھا۔ اہل عرب اپنے عہد و رسومات کی ادائیگی کو اپنے دین کی حیثیت دیتے تھے، جس سے وہ ہر حال میں چمٹے رہتے اور اس راہ میں اپنی اولاد کا خون اور اپنے گھر بار کی تباہی بھی ہیج سمجھتے تھے۔ جب وہ کسی کام کو انجام دینے پر چل جاتے تو پھر کوئی رکاوٹ بھی انہیں اپنے عقائد و مقاصد سے روک نہیں سکتی تھی۔ انہی بے بنیاد عقائد اور فرسودہ رسومات اور وہمات میں ایک وہم جو انہوں نے اپنی مرضی سے گھڑ لیا تھا اور اسے دل سے مانتے اور ایک خاص درجہ دیتے تھے، وہ اہل جاہلیت کا ماہ سفر کو منحوس قرار دینا تھا۔ زمانہ جاہلیت کے فرسودہ خیالات و وہمات کے جراثیموں میں سے کچھ جراثیم آج بھی معاشرے میں موجود ہیں۔ اہل عرب کا گمان تھا کہ سفر کا مہینہ نحوست، پریشانیوں اور مصائب والا ہے۔ اس ماہ میں بکثرت بیماریاں، مصیبتیں اور آفتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس مہینے سے وہ بدفالی لیا کرتے تھے۔ آج بھی سفر کے مہینے کے بارے میں بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ شک و شبہات پائے جاتے ہیں۔ عرب کے لوگ یہ بھی جاہلانہ گمان کرتے تھے کہ سفر سے مراد ایک سانپ ہے جو انسان کے پیٹ میں ہے اور بھوک کی حالت میں وہ کاٹتا اور ڈستا ہے، یا شدت احساس بھوک میں پیٹ میں جو تکلیف ہوتی ہے وہ اس کے کاٹنے اور ڈسنے سے ہوتی ہے۔ اہل جاہلیت سفر ان کیڑوں کو کہتے تھے جو جگر اور پسلیوں کے سرے میں پیدا ہو جاتا ہے، جن کی وجہ سے انسان کا رنگ پیلا پڑتا ہے، تب میں جس کو یرکان کہتے ہیں۔ ان کے خیال میں اس مرض سے بسا اوقات انسان کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ اہل عرب کا یہ عقیدہ بھی بڑا پختہ تھا کہ ماہ سفر میں جنگیں رونما ہوتی ہیں، قتل و غارت گری اور خون کے دریا بہتے ہیں، بدلے و انتقام کے شعلے بھڑکتے ہیں، جبکہ اس ماہ میں اکثر جنگیں واقع ہونے کا سبب یہ ہوتا تھا کہ ماہ محرم حرمت والا مہینہ ہونے کے باعث احتراماً جنگیں روک دی جاتی یا ٹال دی جاتی تھیں۔ نتیجاً وہ جنگیں سفر کے مہینے میں چھڑ جایا کرتی۔ اس کے علاوہ وہ اپنی مرضی سے مہینوں کو آگے پیچھے کر کے اور بدل کر حرام و حلال خود ہی قرار دے دیا کرتے تھے، جسے نسیء کی رسم کہا جاتا تھا۔ اس نسیء کی رسم پر قرآن مجید نے اس طرح سخت گرفت فرمائی۔ سورۃ توبہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یہ نسیء یعنی مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا تو کفر میں ایک مزید اضافہ ہے جس کے ذریعے کافروں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ اس عمل کو ایک سال حلال کر لیتے ہیں اور ایک سال حرام قرار دے دیتے ہیں تاکہ اللہ نے جو مہینے حرام کیے ہیں ان کی بس گنتی پوری کر لیں، اور اس طرح جو بات اللہ نے حرام قرار دی تھی اسے حلال سمجھ لیں۔ ظہور اسلام کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ سفر کے متعلق ان تمام فرسودہ خیالات و نظریات اور باطلہ عقائد کی نفی کر دی۔ شریعت اسلام نے برکت والا مہینہ اور دن تو مقرر کیے ہیں جن میں اضافی برکتیں ہیں، مگر کوئی دن اور کوئی مہینہ ایسا نہیں جن میں نحوست ہو۔ سب دن اور سارے مہینے اللہ کے ہیں۔ نحوست کسی دن یا مہینے کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے برے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو مصیبت بھی تم پر پڑتی ہے وہ تمہارے کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے ہے۔ سورۃ الشعراء۔ اسلام نے ماہ سفر سے وابستہ اہل جاہلیت کے بدشگونی، مصیبتوں اور ناکامی جیسے تمام من گھڑت عقائد کو ختم کر ڈالا ہے، لیکن آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پرانے وہمات سے چمٹے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے ماہ سفر شروع ہوتے ہی وہ ڈر و خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کی انجام دہی اس مہینے میں روک دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو صحیح فکر و سوچ کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔